ناول سبز پتھر رائٹر آمنہ سلیم خان قسط نمبر 7 محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ اگلی صبح سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ میرو اور احمد رات کو گاؤں میں ہی رکے تھے۔ صبح انہوں نے شہر جانا تھا۔ احمد کا گھر شہر میں تھا۔ احمد کے گھر والے بھی خوش تھے، اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں ہوا ہے، وہ بھی سردار کی بہن سے۔ ناشتے کے بعد ایان روم میں آیا۔ تیار ہو جاؤ، ایان نے لیزے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کیوں؟ ہر بات پر تمہارا سوال کرنا ضروری ہے؟ ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں ضروری ہے، علیزے نے بھی اسی انداز میں کہا۔ میں نے گاؤں میں اسکول بنوایا تھا، کچھ ٹیچرز کا انٹرویو لینا ہے، کچھ کا ہو چکا ہے، کچھ رہتی ہے۔ اور وہ تم لوگ ہی، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ میں تو خود بھی سیکنڈ ایئر میں ہوں اور آج مجھے واپس شہر جانا ہے۔ میں نے بتایا تو تھا، بس میرو کے نکاح کے لیے آئی ہوں، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جانتا ہوں، پر ابھی تم اکیلی شہر نہیں جا سکتی، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کل رات ساری بات کلیئر تو کر دی تھی، میرے ساتھ رہو گی تو محفوظ رہو گی، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزے نے اپنے لیے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ بس میٹرک تک کی ٹیچرز ہیں، 9th اور 10th کے کورس میں سے ٹیسٹ لینا ہے اور کچھ بیسک سوال کرنے ہیں۔ سوال والا پیپر میں تمہیں وہاں جا کر دوں گا اور ان کے ریزلٹ کارڈز دیکھنے ہیں، جن کے نمبر زیادہ ہوں گے بس ان سے انٹرویو لینا۔ میں تمہیں کچھ سوال بتا دیتا ہوں، بس وہ پوچھ لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزے نے ایک بار پھر نارمل انداز میں کہا۔ یہ ہر بات پر ایک جیسا جواب کیوں دے رہی ہو؟ ایان نے علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری مرضی، علیزے یہ کہتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ ایان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پتہ نہیں یہ عورت کیا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ سکول آ گئے۔ 4 ٹیچرز انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ علیزہ آفس روم میں آئی اور آ کر ایان کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکیاں کافی حیران ہوئی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہاں ایان بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا، اسے کچھ کام تھا۔ تو پھر انٹرویو سٹارٹ کرے؟ علیزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ ان میں سے ایک بولی، ارے دیکھو تو یہ بچی ہمارا انٹرویو لے گی۔ اس نے مدھم آواز میں بولا تھا، پر علیزے سن چکی تھی۔ پر ہم تمہیں انٹرویو نہیں دیں گے، ہم نے سنا تھا کہ یہاں کا سربراہ ایان شامیر خان ہے اور وہ خود انٹرویو لیتا ہے۔ ہم تو بس ان کو دیکھنے آئے تھے، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تم کون ہو بہن جو اتنا روب جما رہی ہو؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ایان شامیر خان کی بیوی ہوں، علیزے فخریہ انداز میں کہا۔ وہ سب ہنسنے لگیں جیسے ان کو علیزے کی بات مذاق لگی ہو۔ ایسے تو ہم بھی بول دیتی ہیں کہ ہم ایان شامیر خان کی بیویاں ہیں۔ ایان صاحب اس چھوٹی بچی سے شادی کر ہی نہ لیں، تمہارا خواب ہے بہن، انہوں نے علیزے کا مذاق بناتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہو گیا، دفعہ ہو جا سب یہاں سے، علیزے نے غصے سے کہا۔ ہم کیوں جائیں؟ ایان صاحب کو بلاؤ، ایک لڑکی نے علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ علیزے نے ایان کو میسج کیا، اندر آؤ اور آ کے خود لو انٹرویو۔ آتا ہوں، ایان نے جواب دیا۔ ایان اندر آیا، علیزے ابھی بھی اسی چیئر پر بیٹھی تھی۔ ایان کو میں بتاؤں میں کون ہوں؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں بتایا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، کون ہیں آپ اور میری چیئر پر کیوں بیٹھی ہیں؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزے کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ علیزے وہاں سے اٹھ کر بغیر جواب دیے باہر آ گئی۔ جی تو آپ لوگ انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ ایان ان لڑکیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ تو پھر بتائیں، ہائنڈ برین، فور برین، مڈ برین اور برونکائٹس؟ ایان نے سب سے ایک ایک سوال کیا۔ سب خاموش رہی کیونکہ وہ انٹرویو کی نیت سے آئی ہی نہیں تھی اور ان کے مارکس بھی بہت کم تھے۔ علیزے غصے سے باہر تو آئی تھی، پر باہر آ کر بھی اس کو بے سکونی ہو رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ پھر اندر آ گئی۔ ایان نے مسکرا کر علیزے کی طرف دیکھا۔ ہو گیا انٹرویو سر ایان؟ علیزے نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، علیزے انٹرویو ختم ہوا۔ آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی؟ یہ لڑکی علیزے ایان شامیر خان ہے، میری بیوی ہے، ایان سنجیدہ انداز میں ان کو بتا رہا تھا۔ فائدہ جب پوچھا تب تو بولا نہیں، علیزے دل میں بولی۔ وہ لوگ حیرت سے علیزے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کس کو جاب ملی ہے؟ علیزے نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کو بھی نہیں، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ ہم نے آپ کی بہت تعریفیں سنی تھی، یہ گاؤں ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میری ایک دوست یہاں ٹیچر ہے، اس نے بتایا تھا کہ اسکول ایان صاحب نے تعمیر کروایا ہے۔ ہم سب بس ایان صاحب سے ملنے آئی تھی، ہماری دوست نے بتایا تھا۔ آج کل وہ خود ٹیچرز کے انٹرویو لے رہے ہیں۔ ایک لڑکی نارمل انداز میں علیزے سے مخاطب تھی۔ دیکھ لیا، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ علیزے پھر سے اس کی کرسی پر بیٹھ گئی، جیسے وہ چاروں کو کچھ سمجھا رہی ہو کہ میں ہی ہوں اس کرسی کی مالکن۔ ایان کو علیزے کی حرکت پر بہت ہنسی، پر وہ اپنی ہنسی کنٹرول کر گیا تھا۔ ایان دوسری چیئر کھینچ کر علیزے کے سامنے بیٹھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ٹیچرز باہر کی جانب نکل رہی تھیں۔
ایان نے ان میں سے ایک کو بولا، پلیز یہ ڈور بند کر دینا۔ جاتے ہوئے اس نے حقارت سے ان دونوں کی جانب دیکھا اور زور سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ علیزہ ایان کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا ہے مجھے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ حرام چیزیں نہیں کھاتی میں۔ اچھا یہ تو اچھی بات ہے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ پہلے کیوں نہیں بولا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ علیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں مجھے اپنا شوہر مانتی ہو؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ علیزہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے ہر جگہ تمہیں میرے نام کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تمہاری عزت میرے نام کے ساتھ ہے، میرے نام کے بغیر تم ایک معمولی لڑکی ہو۔ ایان سنجیدہ انداز میں اپنی بات کر رہا تھا۔ تم نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، تم نے جان بوجھ کر ان سے ذلیل کروایا ہے، ان کے ہاتھوں میرا مذاق بنوایا ہے، مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، مجھے احساس دلایا ہے کہ میں واقعی ہی تمہارے نام کے بغیر ایک معمولی لڑکی ہوں۔ علیزہ سخت لہجے میں مسلسل بول رہی تھی۔ علیزہ تمہیں پتا ہے تمہاری آنکھیں کیا بول رہی ہیں؟ تمہاری آنکھیں بول رہی ہیں مجھے ایان سے محبت ہے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بات کا رخ بدل رہا تھا۔ اور میرا ہاتھ بول رہا ہے ایان کے منہ پر رکھ کے تھپڑ مارو۔ علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اتنی ہمت ہے؟ ایان نے اسے چیلنج کیا۔ دونوں سرد نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بالکل، بہت ہمت ہے۔ علیزہ نے اسی کے ساتھ ہی ایان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اگلی بار مجھے چیلنج مت کرنا، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، علیزہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایان کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ علیزہ اسے تھپڑ مار چکی ہے۔ ایان مسلسل علیزہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، منہ سے ایک لفظ نہیں بولا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بند کی۔ علیزہ نے بھی اسی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کچھ بھی نہیں بولا۔ علیزہ کو عجیب لگا۔ ایان اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ایان باہر آیا، باہر گارڈ کھڑا تھا۔ علیزہ کو حویلی لے جاؤ۔ ایان کار میں آ کر بیٹھا، اس کے پاس گن تھی۔ علیزہ تمہاری قسمت اچھی ہے، ورنہ تب تک تم زندہ نہیں ہوتی۔ ایان نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ وہ شہر کے راستے نکل گیا۔ ایان بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا تھپڑ کا جواب گولی سے دے، پر اس نے ضبط کیا۔ وہ اپنے شہر والے گھر آیا۔ وہ بہت زیادہ سموکنگ کر رہا تھا۔ وہ مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ علیزہ نے ایان سے بولا تھا، مجھے آپ کا سموکنگ کرنا نہیں پسند، سگریٹ پینا چھوڑ دو۔ اس دن کے بعد سے اس نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا تھا۔ پر آج دل ٹوٹا تھا۔ کیا وہ اتنا کمزور مرد ہے؟ اپنے سے کمزور اور سے تھپڑ کھا چکا ہے، وہ بھی 3 بار، اور وہ اسے پھر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا۔ ایان بیڈ پر لیٹ گیا، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں بوجھل ہونا شروع ہو گئی۔ سگریٹ کا نشہ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ اب وہ ارد گرد کی چیزوں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اتنا زیادہ نشہ کر کے بھی اسے ایک ہی چیز یاد آ رہی تھی، وہ تھپڑ کھا کر آیا ہے۔ ایان کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے اتنے سگریٹ کبھی نہیں پیے تھے۔ اس نے فوراً اپنا فون پکڑا اور ویڈیو سکرول کرنے لگا۔ اور اپنی جان پر ظلم نہیں کرو، خود کو تکلیف نہیں دو، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اپنی حفاظت کرو۔ اس کے سامنے ایک پوسٹ آئی، اس نے آدھ کھلی آدھی بند آنکھوں کے ساتھ وہ پوسٹ پڑھی۔ اس نے فون بند کر کے ایک جانب رکھ دیا، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایان کے اٹھ کر جانے سے علیزہ کو عجیب سی پریشانی ہوئی۔ علیزہ کو پتا تھا اس نے غلط کیا ہے، اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں معلوم پر کیوں میرا ایان کی عزت کرنے کا، اسے محبت کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میں اسے محبت کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر پا رہی۔ صرف امیر ہونا کافی نہیں ہے۔ آج کل کی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ لڑکا بس امیر ہو اور ہینڈسم ہو، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ پر میری نظر میں یہ سب کافی نہیں ہے۔ ایک قاتل سے کوئی لڑکی کیسے محبت کر سکتی ہے؟ علیزہ وہی بیٹھی مسلسل ذہن میں یہ سب سوچ رہی تھی۔ گارڈ آیا۔ بی بی جی چلیں، کدھر جانا ہے؟ اور ایان صاحب کدھر ہیں؟ علیزہ نارمل انداز میں پوچھا۔ جی ایان صاحب تو چلے گئے، جاتے ہوئے مجھے بولا کہ آپ کو حویلی چھوڑاؤں۔ اچھا آپ چلے، میں آتی ہوں۔ ایسے کیسے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا؟ کدھر گیا ہوگا؟ علیزہ کو فکر ہوئی۔ علیزہ حویلی واپس آ گئی۔ سامنے موری بیٹھی تھی۔ السلام علیکم مورے۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم آ گئی۔ ایان کدھر ہے؟ مورے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی مورے مجھے نہیں پتا، بتائے بغیر چلے گئے تھے، ایان کی پھپھو بولی۔ دیکھ لو بہن، یہ حال ہے آج کل کی لڑکیوں کا، پتہ نہیں شوہر کدھر ہے، پھپھو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیٹا بات تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فون کر کے پوچھا، مورے نے فکر مندی سے کہا۔ مورے میں نے فون کیا تھا، انہوں نے نہیں اٹھایا، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کچھ ہوا ہے؟ مورے نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، علیزہ نے جھوٹ بول دیا۔ اچھا مورے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، علیزہ نارمل انداز میں کہتی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ہاں جاؤ جاؤ، تم لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ اپنے بڑوں کے پاس کوئی 4-5 منٹ بیٹھ جاؤ، ایان کی پھپھو نے سنجیدہ انداز میں بولا۔ پھپھو ایسی بات نہیں ہے، علیزہ نے اکتاہٹ سے کہا، تمہاری ساس ادھر بیٹھی ہے، تمہاری پھپھو ساس یہاں بیٹھی ہے، اور تم جا کر اکیلی کمرے میں بیٹھنا چاہتی ہو؟ تمہاری ماں نے کوئی طور طریقہ نہیں سکھایا، کوئی احترام ادب لحاظ؟ پھپھو کو تو جیسے کسی نے چابی لگا دی ہو۔
بغیر رکے مسلسل بولی جا رہی تھی۔ علیزے ضبط کر کے کھڑی، سب خاموشی سے سن رہی تھی۔ پیاری پھپھو جان، آپ کو پتا تو ہے میں اسکول گئی تھی، وہاں بچوں کا بے انتہا شور تھا، میں بس تھوڑا تھک گئی ہوں اس لیے روم میں جا کر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں جاؤ، جا کر ریسٹ کرو، کس نے منع کیا ہے؟ انہوں نے ریسٹ پر لفظ زور دیتے ہوئے کہا۔ علیزے روم میں آ گئی، اسے ایان کی فکر ہو رہی تھی۔ مورے ہنسنے لگی۔ کیوں بیچاری کے پیچھے پڑ گئی ہو زرغونہ؟ بس بہن، مجھے یہ لڑکی بالکل نہیں پسند، پتہ نہیں تمہارے لڑکے نے اس میں کیا دیکھا ہے، زرغونہ نے سرد لہجے میں کہا۔ مورے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ ایان فل نشے میں تھا، اسے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اچانک اس کے روم کا دروازہ کھلا اور ریمل اندر آئی۔ ایان اگر ہوش میں ہوتا تو ریمل اس کے روم میں آنے کی کبھی غلطی نہ کرتی۔ احمد کے علاوہ کسی بھی ایان کے دوست کو ایان کے کمرے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریمل ایان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریمل ایان کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ریمل اکثر ایان کے گھر آتی رہتی تھی، اس لیے گارڈ نے اسے اندر آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اچانک ایان کے فون پر علیزے کی کال آئی۔ ایان نیم بے ہوشی میں تھا، اس کے پاس فون بج رہا تھا پر وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ ریمل کو لگا ایان سو رہا ہے۔ ریمل نے اٹھ کر جلدی سے فون اٹھایا اور ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ شکر ہے ایان تم نے فون اٹھایا، کدھر ہو تم؟ علیزے نے فکر مندی سے کہا۔ تم کون ہو؟ ریمل نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن ریمل نے علیزے کو ایان کے گھر پر دیکھا تھا پر اسے علیزے کوئی کام والی لگی تھی، اس کا حلیہ بھی بہت سادہ سا تھا۔ ریمل سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایان اس قدر سادہ اور کم عمر لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ ریمل کی عمر 23 سال ہے اور ایان کی 25 سال، اس کی نظر میں یہ ایک پرفیکٹ کپل ایج ہے۔ میں ایان کی بیوی علیزے ہوں اور تم کون ہو؟ ایان کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ علیزے نے سخت لہجے میں کہا۔ مذاق اچھا ہے، ایان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ ایان کی بیوی تم نہیں میں ہوں، ریمل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ویسے بھی بیوی تو شوہر کے گھر میں ہوتی ہے، ایان کے گھر میں تو میں ہوں، تم نہیں، تم تو مجھے یہاں نظر ہی نہیں آ رہی، ریمل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ساتھ اس نے پیچھے مڑ کر ایان کی طرف بھی دیکھا جو الٹے منہ لیٹا تھا۔ ہو سکتا ہے ماضی میں ایان نے تمہارے ساتھ تھوڑا وقت گزارا ہو اور تم خود کو اس کی بیوی سمجھنے لگ گئی ہو، ریمل نے لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ ابھی وہاں آ کر تمہارا منہ توڑ دوں گی، علیزے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او ریلی، تم منہ توڑو گی؟ ہاں، ریمل نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ ایان نیم بے ہوشی میں تھا، مکمل بے ہوش نہیں تھا، اسے ریمل کی آواز سنائی دے رہی تھی پر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کا دماغ گھوم رہا تھا، وہ صبح سے بھوکا تھا، خالی پیٹ اتنے زیادہ سگریٹ پی چکا تھا۔ ایان کو فون دو، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ سو رہا ہے، ابھی نہیں کر سکتا بات، اٹھاؤ اسے، علیزے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں اٹھاؤں گی، مجھے ایان بیبی کے آرام کا بہت خیال ہے، ریمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، اسے ایان سے بے وفائی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے درمیان کچھ بھی نارمل کپلز کی طرح نہیں ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر عورتوں کو اپنے گھر میں بلائے۔ اگر وہ اسے تھپڑ کی سزا دے رہا تھا تو اسے بہت سزا بری تھی، یہ سزا علیزے کی برداشت سے باہر تھی۔ ویسے میرے خیال سے تمہیں اب تک سمجھ نہیں آئی، ایان ایسا ہی ہے، بلکہ سارے مرد ہی ایسے دھوکے باز ہیں، عورت کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا۔ ریمل کسی اسلامک ٹیچر کی طرح اسے لیکچر دے رہی تھی۔ اگر سارے مرد دھوکے باز ہیں تو تم ایک غیر مرد کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ علیزے نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ایان کوئی غیر مرد نہیں ہے، ایان میرا دوست ہے، ایان تو کہہ رہا تھا ریمل آج رات یہاں ہی سو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، ریمل نے بڑے فخر سے جھوٹ بولا۔ علیزہ کا فی الحال ریمل کو محرم اور نامحرم کے ٹاپک پر لیکچر دینے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ ریمل آج رات وہاں سونے والی ہے، علیزے نے غصے سے فون بند کر دیا۔ باہر میں جاؤ تم اور تمہارا دوست ایان۔ اس ٹائم رات کے 12 بج رہے تھے، ریمل ادھر ہی صوفے پر سو گئی۔ علیزے نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا، علیزے کی نیند اڑ گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیوں اتنا رونا آ رہا تھا۔ واقعی ہی علیزے بہت عجیب تھی، کبھی محبت کا اقرار کر دی تو کبھی تھپڑ مار دیتی تھی، کبھی حق جتاتی تھی، کبھی لا تعلق ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتی تھی، کبھی اسے قاتل سمجھ کر نفرت کا اظہار کرتی تھی، کبھی غیر عورت کا سوچ کر جلن کا احساس محسوس کرتی تھی۔ وہ خود کشمکش میں مبتلا تھی، وہ حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، وہ اپنے جذبات نہیں سمجھ پا رہی تھی، شاید اس کی عمر اتنی نہیں تھی، وہ چیزوں کو ٹھیک طرح سے ڈیل نہیں کر پا رہی تھی۔ 19 سال کی لڑکی نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک شخص کو قاتل کرتے دیکھا تھا، اس سب کے بعد وہ کیسے نارمل رہتی؟ اسے ایان سے خوف آنے لگا تھا، اس کی وہ لائن اکثر اس کے دماغ میں گردش کرتی تھی، تم بھی مر جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ ساری رات جاگ کر گزار دی اور صبح اس نے جو فیصلہ کیا وہ سب اس کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی، یا تو ایان اسے طلاق دے گا یا وہ خود اس سب کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ اگلی صبح ایان کی آنکھ کھلی، سامنے صوفے پر ریمل کو سویا دیکھ کر ایان کو شدید غصہ آیا۔ ایان اٹھ کر نیچے آیا، سامنے ہی علیزے کھڑی تھی، علیزے ساری رات جاگتی رہی اور صبح ہوتے ہی ڈرائیور کے ساتھ شہر آ گئی۔ علیزے چل کر ایان کے قریب آئی۔
علیزے نے ایان نے لیزے کی آنکھوں میں دیکھا جو آنکھوں میں کوئی اثار نہیں تھے، نہ محبت کے نہ نفرت کے، بس ویرانی تھی۔ علیزے نے ایان کے پیچھے دیکھا، ریمل اوپر ایان کے کمرے سے آ رہی تھی، وہ نیند سے بیدار ہو کر آئی تھی۔ سب شک سچ میں بدل گیا۔ علیزے میری بات سنو، تم جو سمجھ رہی ہو، ایان اپنے دفاع میں بولا۔ علیزے واپس جانے کے لیے موڑی۔ ایان نے لیزے کو ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ علیزے نے واپس مڑ کر ایان کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، بد کردار انسان، علیزے نے چیختے ہوئے کہا۔ ایان نے لیزے کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی۔ ریمل بھی وہاں سے چلی گئی، اسے پتا تھا اب اس کی خیر نہیں، اس نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ علیزے ڈرائیور کے ساتھ واپس اپنی ماما کے گھر آ گئی۔ 4 تھپڑ۔ ایان نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بہت بھاری ہاتھ ہے تمہارا لڑکی، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایان روم میں آیا، اس کے فون پر علی کی کال آئی۔ علی ایان کا تب دوست بنا تھا جب وہ امریکہ رہتا تھا۔ علی کا تعلق ایک ایجنسی سے تھا جس میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا جاتا تھا جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ اگر عشق مشوقی سے فارغ ہو گئے ہو تو تھوڑا کام پر فوکس کر لے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاک عشق مشوقی، ذلیل ہو کے رہ گیا ہوں، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، گال پر ابھی تک جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے تو بولا تھا عشق کے چکر میں نہ جانا، تم عشق والے ہو ہی نہیں۔ عشق میں تو اپنے آپ کو بھولنا پڑتا ہے، محبوب کی خاطر ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے، دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، تھپڑ بھی کھانے پڑتے ہیں، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار تمہیں پتا ہے 4 تھپڑ مار چکی ہے اب تک، اور میں خود حیران ہوں میں کیسے برداشت کر گیا، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ عشق ہے میری جان، عشق، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاک عشق، وہ مجھے قاتل، بد کردار، آوارہ، نشہ کرنے والا، ڈاکو، لٹیرا، مجرم، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہے، ایان نے دکھ سے کہا۔ اف میرے اللہ، یہ تو سیریس معاملہ لگ رہا ہے، علی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ چل اب یہ بتا کس وجہ سے تھپڑ مارے ہیں، علی نے تجسس سے پوچھا۔ پہلی دفعہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے میں ٹھڑکی لگا، دوسری دفعہ نشے میں تھا، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، تیسری دفعہ کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیوں مارا ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تیری حرکتیں تھپڑ کھانے والے ہی ہیں، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور چوتھی دفعہ، علی نے پوچھا۔ اسے لگا میں نے زنا کیا ہے، ایان نے دکھ سے کہا۔ نہ کر سچی، پہلی 3 وجہ تو سمجھ آ گئی، چوتھی کچھ شرمناک ہے، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے زنا کیا ہوگا؟ یہ اس ریمل کی وجہ سے سب ہوا ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا، ایان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، امریکہ جیسے ملک میں 4 سال رہنے کے بعد بھی تم اپنے پاک صاف ایمان کے ساتھ واپس گئے ہو، بھابھی کو کیسے اب یقین دلاؤ گے، علی نے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں کرنے والا، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، کرتی رہے شک تو کرتی رہے، 5 ماہ سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، پاگلوں کی طرح خیال رکھا، پھر بھی اس عورت جو مجھ سے محبت نہیں ہوئی بار بار طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے امریکہ واپس آ جاؤں، بہت ہو گیا عشق تماشا، اس لڑکی اور اس کے خاندان کی حفاظت کے لیے ابھی تک پاکستان میں ہوں، ورنہ حویلی والے تو محفوظ ہی ہیں، حویلی میں ایان نے سخت سیکیورٹی کا انتظام کروایا تھا، میری جان اب پنگا لیا ہے تو تھوڑا صبر سے کام لو، علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا یہ لڑکی تمہاری جاسوسی کرنے کے لیے بیچی گئی ہے، اس کے باوجود تم نے اس سے نکاح کیا، علی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مجھے وہ پیاری لگی تھی، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ تو پھر کھاتے رہو پیارے پیر تھپڑ، کیا مسئلہ ہے، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوں، جیسا ہی بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈوں گا اور مار دوں گا اور اسے آزاد کر دوں گا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تو پھر بیٹا طلاق کے پیپر تیار کر لو، میں تمہیں ایک بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں، علی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جلدی بتاؤ کیا انفارمیشن ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان کے بابا کا 4 سال پہلے قتل ہوا تھا اور ان کے قاتل فرار ہو گئے تھے، ایان تب سے ان کو تلاش کر رہا تھا، ایان کے دادا نے ایان کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا تاکہ وہ کسی کو بھی قتل نہ کرے، ایان کے دادا ایان کو ان معاملات سے دور رکھنا چاہتے تھے، ایان کے جانے کے بعد وہ سارے معاملات خود سنبھال رہے تھے، پر امریکہ جا کر بھی سکون سے نہیں بیٹھا ایان، اس نے علی کو اپنے ساتھ شامل کیا، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مشن پر بھی لگا رہا، وہ 4 سال سے اپنے بابا کے قاتلوں کو تلاش کر رہا تھا، کبھی وہ امریکہ چلے جاتے تھے، کبھی فرانس، 3 لوگوں کے وہ چہرے جانتا تھا، اسے پتا تھا جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس لیے اس نے میرو کی شادی جلدی کر دی، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو رخصت ہوتے دیکھنا چاہتا تھا، اور احمد کو بھی اس نے اسی لیے اس سب معاملہ سے دور رکھا، احمد ایک جذباتی لڑکا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے منصوبے بنا لیتا ہے، وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا، وہ لوگ پاکستان میں ہی چھپے ہیں اور ہم لوگ ان کو پاکستان سے باہر تلاش کر رہے تھے، پاکستان کے شہر لاہور میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے فیض پور، وہ ادھر چھپے ہیں، کچا علاقہ ہے پر ویران نہیں ہے، علی مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا، ان کا ایک بھائی مر چکا ہے، ایان نے بتایا۔ یہ کیسے ہوا، علی کو حیرت ہوئی، مطلب کوئی تھرڈ پارٹی بھی ہے جو میری اور ان 4 بھائیوں کی بھی دشمن ہے،
میں نے اسے میرے جنگل والے خفیہ گھر میں رکھا تھا، میں نہیں جانتا اس کو مارنے والا اس جگہ تک کیسے پہنچا۔ یہ معاملہ تو زیادہ خراب ہو گیا ہے، مطلب مجھے پاکستان آنا پڑے گا، علی نے فکر مندی سے کہا۔ ایان تمہاری جان کو خطرہ ہے، ذرا احتیاط کرو، جب تک میں وہاں نہیں آ جاتا بغیر ضرورت گھر سے نہیں نکلنا، علی اسے سمجھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایان اس کی سن تو رہا تھا پر کرنی تو اس نے اپنی ہی مرضی تھی۔ علیزے وہاں سے اٹھ کر اپنی ماما کے گھر آئی۔ علیزے کی ماما اور بابا کل صبح ہی حویلی سے واپس آئے تھے اور آج علیزے بھی ڈرائیور کے ساتھ آ گئی تھی۔ علیزے کی ماما سمجھ چکی تھی پھر کچھ ہوا ہے۔ علیزے سارے راستے روتی رہی تھی۔ گھر آنے سے کچھ دیر بعد اسے اچانک چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ علیزے کی ماما بھاگ کر علیزے کے پاس آئی اور پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ آپ کی بیٹی نے کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، اس کا اس کنڈیشن میں ٹینشن لینا بیبی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بات کر رہی تھی۔ کیا مطلب بچہ؟ علیزے کی ماما نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ کی بیٹی میرڈ ہے جی، آپ کی بیٹی امید سے ہیں، آپ ان کے شوہر کو بلائیں، ہمیں ان سے بات کرنی ہے۔ یہ بہت ویک ہیں، ان کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، ڈاکٹر نے ضروری ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی میں اپنے داماد کو آگاہ کر دوں گی، علیزے کی ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے کی ماما علیزے کے پاس آئی، اس سے بتایا۔ علیزے کو سمجھ نہیں آیا خوش ہوئے یا روئے۔ ایک بد کردار انسان کی اولاد، علیزے تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ایان بد کردار ہے۔ بیٹا میں ایان کو بتا دوں یا خود بتاؤ گی؟ زمدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ماما میں خود بتاؤں گی، علیزے نے نرم انداز میں کہا۔ اس کے بعد علیزے اور اس کی ماما واپس گھر آ گئی۔ ہیلو ریمل، ایان نے ریمل کو کال کی۔ بولو ایان ڈارلنگ، آج میں ڈنر تمہارے ساتھ کروں گا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ضرور بیبی، میں انتظار کروں گی، ریمل نے خوشی سے کہا۔ وہ کتنے عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 7 دن وہ خود کو سنوارنے میں لگی رہی۔ ایان رات کو ریمل کے گھر گیا۔ ریمل نے مغربی لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ ایان ریمل کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ریمل اکیلی رہتی تھی، اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس نے سب کچھ ڈنر کے لیے باہر سے آرڈر کیا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے میز پر بیٹھ گئے۔ درمیان میں گول میز تھی جس پر کھانے کی اشیاء رکھی گئی تھی۔ ریمل تمہیں پتا ہے تم بہت خوبصورت ہو اور بہت پیاری لگ رہی ہو، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو میں ہوں، ریمل بلش کرنے لگی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کتنے لڑکے اب تک تمہیں ایسے بول چکے ہیں؟ ایان نے اب کی بار سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ریمل کی مسکراہٹ تھم گئی۔ ویسے تو بہت سارے لڑکے میرے پیچھے پاگل ہیں، پر میں سب کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے پاگل ہوں، ریمل نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ ایان اوریلی ریمل، یس ایان بیبی، آئی لو یو سو مچ۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تم نے جو لباس پہنا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے امپریس ہوں گا؟ ایان نے ایک بار پھر سنجیدہ انداز میں کہا۔ میرے خیال سے تم امپریس ہو چکے ہو، اس لیے تو تم نے میری تعریف کی، ریمل نے خوشی سے کہا۔ کیا پتا میں نے جھوٹی تعریف کی ہو، ایان نے پھر سنجیدہ انداز میں کہا۔ اوہ تو تم بھی جھوٹ بولتے ہو، ریمل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں بالکل، تم جھوٹ بول سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ ایان نے انداز میں پوچھا۔ ریمل تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے ریمل، ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے پہلے کتنا پیارا لگتا ہے، سفید سفید، ایک پر بھی اس پر سلوٹ نہیں ہوتی اور ہمیں وہ ٹیشو اچھا لگتا ہے۔ پر استعمال کرنے سے پہلے تک، ایان نے نارمل انداز بول رہا تھا۔ ہاں تو؟ ریمل نے پوچھا۔ تم بھی فی الحال مجھے اسی ٹیشو پیپر کی طرح لگ رہی ہو جس کو استعمال کرنے کے بعد لوگ پھینک دیتے ہیں۔ پتہ ہے تم عورتوں نے خود کو خود ہی ٹیشو پیپر بنایا ہوا ہے، چاہو تو شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی بن سکتی ہو، اپنی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو اور ہر ہاتھ کو زخمی کر دو، خود کو آسانی سے حاصل نہیں ہونے دو۔ پتہ ہے شہد کتنی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ ٹیشو پیپر تو ہر اس کوالٹی کا کسی بھی جگہ سے مل جاتا ہے، پر شہد بآسانی ہر جگہ سے نہیں ملتا اور ہوتا بھی بہت قیمتی ہے۔ ایان اسے نارمل انداز میں سمجھا رہا تھا، پر یہ بات اس کے دماغ کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ چھوڑو نہ آیا، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، کھانا شروع کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، ریمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان نے پلیٹ میں کھانا نکالا اور کھانا شروع کیا۔ اس کا دھیان پلیٹ کی طرف تھا۔ اس نے ریمل کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، کل رات میرے روم میں کیوں آئی تھی؟ آواز میں ایک روب تھا، لہجہ بھی سر تھا۔ تم سے ملنے آئی تھی، ریمل نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ایان کے روم میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، علیزے اور احمد کے علاوہ، اور شروع کے دنوں میں تو علیزے کو بھی نہیں تھی۔ کیا تم نے میرا فون پکڑا تھا؟ ایان اب اصل موضوع کی طرف آ رہا تھا۔ نہیں تو میں کیوں پکڑوں گی؟ ریمل کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی ایان سو رہا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا مجھے جھوٹ بولنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ریمل، یس آئی نو بیبی، ایان دین یو آر اسٹل لائنگ۔ نہیں ایان، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، ریمل نے اپنے دفاع میں بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس رات میں سافٹ ڈرنک کو تم نے ہیوی وائن سے تبدیل کیا تھا؟ ہاں وہ غلطی سے میری بال تمہاری بال سے تبدیل ہو گئی تھی، ریمل نے جلدی سے بولا۔
اچھا مان لیتا ہوں غلطی سے ہو گیا ہوگا، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، کچھ چیزیں غلطی سے ہوتی ہیں، پر کچھ لوگ غلطیاں جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر جو انسان غلطی کرے میرے خیال سے اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ وہ انسان غلطی کرنے کے بارے میں نہیں سوچے۔ اف ایان بس بھی کرو، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، میں بور ہو رہی ہوں، ریمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا کر دی بات، سب آتے ہیں اصل بات پر۔ اس دن تمہاری لیزے سے میرے فون پر بات ہوئی، جھوٹ بولا تو اچھا نہیں ہوگا، ایان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہاں ایک لڑکی سے ہوئی تھی، تم سو رہے تھے، مجھے لگا تمہاری کوئی پرانی گرل فرینڈ ہے یا ضروری کال نہ ہو اس لیے میں نے اٹھا لی، ریمل نے معصومیت سے کہا۔ پھر کیا بات ہوئی، ایان نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس سے بولا کہ ایان مجھ سے محبت کرتا ہے اور تم ایان کو بھول جاؤ، ریمل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بس یہی بولا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں بس اتنا ہی، ریمل نے نرم انداز میں کہا۔ بس ایک آخری سوال، میرے گھر اس دن کس مقصد کے لیے آئی تھی؟ کیوں پوچھ رہے ہو، ریمل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ایان ویسے توبہ ہے تم میرے ساتھ ڈنر کرنے ہو یا سوال جواب، ریمل نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل جواب دے دے کر تھک گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے اور اس وقت میں پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوں۔ اب کی بار ریمل نے سخت لہجے میں بات کی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، ایان نے اونچی آواز میں کہا، لہجہ کاٹ دار تھا۔ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، ہم دونوں دوست ہیں، میں پہلے بھی تو آتی تھی تمہارے گھر، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں تھا۔ آئندہ میرے گھر قدم نہیں رکھنا، بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، ایان نے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی ایان، ریمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم جیسی لڑکیوں کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، امیر لڑکوں کو شکار کرتی ہو، ان کو پھنساتی ہو اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتی ہو، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان اپنی حد میں رہو، میں ایسی نہیں ہوں، ریمل کو برا لگا تھا۔ برا لگا نا، مجھے بھی ایسے ہی برا لگا تھا جب تم علیزے کو وہ سب بول رہی تھی۔ تم نہیں آستین کا سانپ ہو، ویسے میں نے تمہیں کبھی دوست سمجھا تھا ہی نہیں، احمد اور حسن کی وجہ سے تمہیں برداشت کرتا تھا کیونکہ وہ تمہیں اپنا دوست مانتے ہیں، کیا تمہاری کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ کتنی بار میں تمہیں ریجیکٹ کر چکا ہوں، میں نے بہت کوشش کی میری وجہ سے تمہارا دل نہ دکھے، پر کر رہا تم نے حد ہی کر دی۔ کیا بولا تھا علیزے سے کہ ایان دھوکے باز ہے، میری بہت ساری گرل فرینڈز ہیں اور میں ٹیشو پیپر کی طرح لڑکیوں کو استعمال کرتا ہوں، ایان انتہائی غصے میں سب بول رہا تھا۔ ریمل حیرت اور نم آنکھوں سے ایان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا یہ سب، ریمل نے روتے ہوئے کہا۔ میں نشے میں تھا، بہرا نہیں ہوا تھا، مجھے تمہاری باتیں سنائی دے رہی تھیں پر نشے کی وجہ سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، ورنہ رات کو ہی تمہارا وہ حال کرتا، ساری زندگی یاد رکھتی۔ مجھے لگا تم سو رہی ہو، ریمل چہرے سے شرمندہ لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ایان، تم ایسے نہیں ہو، مجھے وہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، ریمل نے شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگی۔ تو پھر علیزے سے وہ سب کیوں بولا، ایان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی بول رہی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، ریمل نے معصومیت سے بولا۔ تمہیں زیادہ پتا ہے میری شادی ہو چکی ہے اور وہ لڑکی میری بیوی ہی تھی، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا اور میں تمہیں بتانے والا تھا، پر جب میں نے تمہیں، ایان کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ ریمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اب وہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ ایان اپنی کرسی اٹھا کر ریمل کے قریب آ کر بیٹھا۔ تمہیں پتا ہے لیزے سے میں نے کیوں شادی کی؟ کیونکہ وہ لڑکی میری ٹکر کی ہے۔ ویسے تم روتے ہوئے پیاری نہیں لگ رہی، تمہارا اتنا مہنگا میک اپ جو تم نے مجھے امپریس کرنے کے لیے کیا ہے خراب ہو رہا ہے، اس لیے رو نہیں، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھو، سچ بولنا، ظریف کون ہے؟ ایان نے نرم انداز میں پوچھا۔ ظریف وہ میرا دوست ہے۔ اچھا بس دوست ہی ہے نا، اگر دوست سے آگے کا کوئی سین ہوا پھر کیا سزا دوں تمہیں؟ ایان نے سرد لہجے میں کہا۔ سر مجھے ایک پارٹی کلب میں ملا تھا، تب میری حالت بہت خراب تھی، اس نے میری مدد کی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے پر مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، ایان مجھے بس تم سے محبت ہے، ریمل نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رونے سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کتنا جھوٹ بولو گی، میری خود سارف سے اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے، اس نے بتایا تھا کہ تم نے بھی اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ کیا چیز ہو یار تم، میں نے کئی بار تمہیں سارف کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، جب مجھے معلوم ہوا تم نے سارف سے محبت کا اظہار کیا ہے مجھے یہی لگا تم موو آن کر چکی ہو، اس لیے میں نے تم سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا تاکہ تمہارا موو آن خراب نہیں ہو۔ میں تمہیں اپنی شادی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا پر سارف کے ساتھ تمہارے تعلقات کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ایان سنجیدہ انداز میں اپنا موقف بیان کر رہا تھا۔ ریمل منہ بنائے حقارت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری بیوی اس قدر مجھ سے بدگمان ہو گئی ہے، کل تمہارے سامنے ہی تھپڑ مار کر گئی تھی، ایان نے دکھ سے کہا۔ ایان میں سچ میں بس تم سے محبت کرتی ہوں، سارب نے جھوٹ بولا تھا، اس نے زبردستی مجھ سے محبت کا اظہار کروایا تھا، ریمل ابھی بھی مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ واہ کیا بات ہے، ایک اور جھوٹ، کتنی معصوم ہونا، تم کسی نے زبردستی تم سے محبت کا اظہار کروا لیا۔
اب اپنی ساری فضول بکواس بند کرو، مجھے تمہارے معاملات میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں، میں یہاں اس لیے آیا تھا کل جو سب تم نے خراب کیا ہے اب تم ہی اس سب کو ٹھیک کرو گی۔ اب فون اٹھاؤ، علیزے کو کال کرو اور بولو کہ وہ سب جھوٹ تھا، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگلے ماہ زارب سے شادی کرنے والی ہو، کل کی رات ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایان نے سنجیدہ انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ میں ایسا نہیں کروں گی، ریمل نے نفی میں گردن ہلائی۔ چٹاک تمہارا تو باپ بھی کرے گا۔ ایان نے ریمل کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہیں میں نے ایک دفعہ بولا تھا نا، میرے تمہارے راستے مختلف ہیں اور اگر تم میرے راستے میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایان نے ریمل کو بالوں سے پکڑا اور ریمل کے فون سے علیزے کو کال کی۔ علیزے نے کال اٹھائی۔ ہیلو جی کون؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ایان نے آنکھوں کے اشارے سے اسے بولنے کا کہا۔ میں ریمل، وہ کل ایان کے فون پر بات ہوئی تھی۔ ایان نے ابھی تک ریمل کو بالوں سے پکڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ سب جھوٹ تھا، اللہ کی قسم ایان ایسا نہیں ہے، وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اتنی بڑی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے نہیں پتا تھا ایان کی شادی ہو گئی ہے اور تم اس کی بیوی ہو، وہ صرف تم سے محبت کرتا ہے، میں بس مذاق کرتی، تم اس پر شک نہیں کرو، کل رات ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا تھا، ریمل سنجیدہ انداز میں بول رہی تھی۔ علیزے حیرت سے سب سن رہی تھی۔ جب ریمل نے اپنی بات مکمل کی تو علیزے نے بولا ایان کو فون دو۔ علیزے سمجھ چکی تھی ایان بھی وہاں موجود ہے۔ ریمل نے فون ایان کو دیا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم نے یہ سب اسے زبردستی نہیں بلوایا؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مطلب تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ ہاں، شاید کیونکہ تم ہر رات گھر لیٹ آتے تھے اور مجھے پتا ہے ریمل سے زبردستی سب بلوا رہی ہو، وہ آواز سے ڈری ہوئی لگ رہی ہے، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ میں مزید کوئی صفائی نہیں دوں گا، کرتی رہو شک، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں، وہ کر لو، پھر آ کر سارے شک دور کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ بابا کے قاتلوں کا ٹھکانہ مل گیا، ایان نے سنجیدہ انداز میں بتایا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، علیزے نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ ایان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسے فون پر نہیں، ماما گھر آؤ، ضروری بات ہے۔ اوکے، آ رہا ہوں، ایان یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ریمل جیسی لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتی ہیں۔ زارب ایک اچھا لڑکا تھا، فیملی بھی اچھی تھی، پر وہ بہتر تھا اور ایان بہترین۔ مجھے اب اپنی شکل نہ دکھانا، زارب اچھا لڑکا ہے، اس سے شادی کر لو، میرے لیے اسے دھوکہ نہیں دو، ایان اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ سرد نظروں سے ایان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایان باہر آیا، کار میں بیٹھا، وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا، علیزے اس سے کیا بات کرنے والی ہے۔ ایان کے جانے کے بعد ریمل نے ایک نمبر پر کال کی۔ ایان میرے گھر سے نکل چکا ہے۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ ایک دم سے ایان کی کار پر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کار کی حالت خراب ہو گئی۔ ایان کو بھی 3 گولیاں لگی۔ ایک دم سے دھماکہ ہوا، ایان کی کار کو آگ لگ گئی۔ ٹی وی پر ہر نیوز چینل پر ایک ہی خبر تھی، مشہور بزنس مین مردان کے سردار ایان شاہ میر خان کار حملے میں مارے گئے، ان کی پوری کار جل چکی ہے۔ ابھی تک ان کی لاش برآمد نہیں ہوئی۔ حویلی پر سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ جاری ہے۔